امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے زہر دیا اور آپ کو کتنی مرتبہ زہر دیا گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی مرتبہ زہر دیا گیا اور آپ کو زہر کس نے دیا؟ اسی موضوع پہ میں تحقیق لے کر کے آیا ہوں، مختصر وقت میں آپ کو عبارت دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، لیکن تحقیقی عبارت ہے، ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھنا، انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے زہر دیا اور امام حسین کا سر مبارک کس نے جدا کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کو زہر آپ کی بیوی جائدہ نے دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خارجیوں کا افطرا اور بہتان ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا۔ صحیح بات کیا ہے؟ یعنی کس نے زہر دیا؟ آپ کی بیوی نے زہر دیا یا کس نے دیا؟ اس میں تحقیق کیا ہے اور کتنی مرتبہ دیا گیا ہے، وہ ساری باتیں آپ سنیں جواب کی شکل میں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے زہر دیا؟ اس کے متعلق فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کس نے دیا، اس میں اختلاف ہے۔ سمجھ گئے؟ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے، اختلاف ہے، اور یہ مسئلہ مختلف ہی بن چکا ہے کہ آپ کو کس نے زہر دیا۔ جیسے کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت امام حسین کا سر کس نے تن سے جدا کیا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کس نے کیا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایسا ہی حضرت امام حسن کے زہر والے واقعے میں اختلاف ہے، لیکن آگے سنیں آپ۔ بعض کا قول ہے کہ خولی بن یزید نے، بعض کے نزدیک سنان ابن انس نے، اور بعض کہتے ہیں کہ شبل بن یزید نے، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ شمر خبیث نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا۔ کس کے؟ حضرت امام حسین کے۔ اب سنیں حضرت امام حسن کے۔ مورخین نے زہر خورانی کی نسبت جادہ بنت اشعث بن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا ہے، لیکن محقق دورہ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، اس روایت کی کوئی صحیح سند دستیاب نہیں ہوئی۔ کون سی روایت کی؟ کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا ہے، اس کی کوئی صحیح سند دستیاب نہیں ہو سکی، اور بغیر کسی صحیح سند کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام، ایسا عظیم الشان قتل کا الزام کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ اور حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی تصنیف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ نمبر 69 پر، حقانی تقریریں صفحہ نمبر 226 پر علامہ عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی نے، اور سچی حکایات حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 169 پر علامہ ابو نور محمد بشیر کوئلی نے اور حضرت صدر الافاضل کی احتیاط کو اختیار فرمایا ہے۔ یعنی ان تمام علماء کرام نے سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کو ہی اختیار فرمایا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری میں شہید ہوئے، 49 ہجری میں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال ظاہری حیات میں رہ کر 61 ہجری میں شہید ہوئے، مگر انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ کہ حضرت امام حسین کو معلوم نہیں ہوا، اسی لیے ان سے کوئی ایسی روایت نہیں کہ میرے بھائی حسن کو فلاں نے زہر دیا۔ جب حضرت حسین دعویٰ نہیں کر سکتے تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ آپ کی بیوی نے زہر دیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کو زہر کس نے دیا؟ اسی لیے اس سے کوئی ایسی روایت نہیں کہ میرے بھائی حسن کو فلاں نے زہر دیا، بلکہ خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین کے ساتھ نہیں معلوم تھا، حضرت حسن کو بھی یقیناً نہیں معلوم تھا کہ کس نے دیا، کہ مجھے کس نے زہر دیا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ جس کے متعلق میرا گمان ہے کہ خدا اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا تھا کہ بھائی حسن تم بتاؤ تمہیں زہر کس نے دیا؟ تو پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ کہا میں اس سے بدلہ لے لوں گا۔ تو فرمایا میرا اللہ بہت ہے بدلہ لینے والا۔ تو حضرت امام حسن کو بھی یہ پکا یقین نہیں تھا کہ کس نے زہر دیا ہے، تو آپ کو کیسے پتا ہو گیا کہ جادہ نے زہر دیا ہے؟ اس تمام عبارات کا حوالہ ہے فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406 اور صفحہ نمبر 407۔
سوائی کے محرقہ میں زہر کی نسبت زیادہ کی جانب کی گئی. یہ مفتی اعظم نے اس کو فتویٰ مستفیہ میں نقل کیا ہے. اب ٹاپک یہ آیا اپنا موضوع کہ امام حسن کو زہر کتنی مرتبہ دیا گیا. تو اس کی سنو، حضرت امام حسن کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. اللہ اکبر. اور چھٹی بار آپ کو ہیرے کی کنی پسی ہوئی آپ کی سراہی میں ڈالی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناپ تک پھٹ گیا. ہیرے کی کنی پسی ہوئی سراہی میں ڈال دی. سراہی مطلب وہ جگ کی طرح ہوتا تھا، اس میں ڈال دی اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جیسا کہ فقیہ ملت علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں. زہر خورانی کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ پہلے آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد پیدا ہوا. رات بھر آپ ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہے. صبح اپنے جد امجد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ منورہ پہ حاضر ہوئے، دعا فرمائی تو خدا عز و جل نے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائی. دوسری بار آپ کو زہر آلود کھجوریں کھلائیں، یعنی کھجوروں کے اندر زہر ملا کے حضرت امام حسن کو کھلایا. 6-7 کھجوریں کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی. اپنے بھائی امام حسین کے مکان پہ تشریف لائے اور رات بھر بے قرار رہے. صبح سویرے پھر اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مقدسہ پہ حاضر ہوئے اور دعا فرمائی. اس بار بھی خدا تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ کی برکت سے آپ کا زہر کا اثر ختم ہو گیا. بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح آپ کو 5 بار زہر ہلاہل دیا گیا، مگر ہر بار آپ کا اثر زائل ہوتا رہا. چھٹی بار ہیرے کی کنی پسی ہوئی آپ کی سراہی میں ڈالی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے لے کر کے ناپ تک پھٹ گیا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپ بے قراری میں مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے. مسلسل قے ہونے لگی اور دست بھی جاری ہوا، جس کے ساتھ جگر اور انتڑیوں کے ٹکڑے کٹ کے گرنے لگے، یعنی آنتیں کٹ گئیں. وفات کے قریب آپ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن نے فرمایا کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا بے شک میں اسے قتل کر دوں گا. آپ نے فرمایا کیا جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے تو خدائے ذوالجلال منتقم حقیقی ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہے. اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ زہر دینے والا نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے. یہ عبارت خطبات محرم صفحہ نمبر 277 پہ لکھی ہوئی ہے. یہ میں نے آپ کو ایک نئے انداز میں سنا دیا کیونکہ یہ ایسے واقعات ہیں کہ دل ایک دم کانپ سا رہا. بتائیے آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟